سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں اگرچہ بڑی سختی سے ان کی مخالفت کیا کرتا تھا، مگر بیہودہ گوئی اور تان و تن سے ہمیشہ اعتراض کرتا تھا۔ اس بات پہ مجھے یقین تو نہیں تھا، وفات مسیح پہ میں یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود تان و تن سے ہمیشہ اعتراض کرتا تھا۔ یہ جو آج کل بلکہ ہمیشہ سے ہی مخالفین کا طریقہ رہا ہے، پھر گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ نیک فطرت تھے، کہتے ہیں میں تان و تن سے ہمیشہ اعتراض کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے خوش اعتقادی پیدا ہوتی گئی، آہستہ آہستہ مجھے بھی اعتقاد ہوتا گیا اس بات پر۔ حضور کا انہی دنوں میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ جاری تھا۔ حضور نے اس بات پر زور دیا کہ مقابلے میں قرآن شریف کی عربی تفسیر لکھی جاوے، اور وہ اس طرح کہ بذریعہ قرہ اندازی کوئی صورت لے لی جاوے اور فریقین ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھ کر عربی میں تفسیر لکھیں، کیونکہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اور ایک کاذب اور مفتری پر اس کے حقائق اور معارف نہیں کھل سکتے۔ اس لیے اس طرح فریقین کا صدق و کذب ظاہر ہو سکتا ہے۔ انہی ایام میں پیر صاحب کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں حضرت مسیح موعود کی طرف 24 باتیں منسوب کر کے یہ استدلال کیا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ ملحد اور اسلام سے خارج ہیں۔ اس اشتہار میں اکثر جگہ حضور کی تصانیف سے اقتباسات نقل کیے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں عموماً ہر کے فریقین کے اشتہارات دیکھتا رہتا تھا، تمام فریقین دونوں طرف سے اشتہار دیکھتا رہتا تھا، ابھی احمدی نہیں ہوا تھا۔ مذکورہ والا اشتہار کے ملنے پر جو غیر احمدیوں نے مجھے دیا تھا، میں نے احمدی احباب سے استدعا کی کہ وہ مجھے اصل کتب لا کر دیں تاکہ میں خود مقابلہ کر سکوں۔ مقابلہ کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ بعض حوالے گو صحیح تھے، مگر اکثر میں انہیں توڑ مروڑ کر اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہی حال آج بھی ہے۔ اب ایک نئی مہم شروع کی ہوئی ہے مخالفین نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے حوالے دیے جاتے ہیں اور ان کو توڑ مروڑ کر پھر اس سے اشتہار لگا کے بڑے بڑے پوسٹر بنا کے یا کتابچے شائع کر کے جماعت کے خلاف، حضرت مسیح موعود کے خلاف دریدہ دہنی کی جاتی ہے۔ اور ہماری اب جو پروگرام ہے رائے خدا، اور اس کی ویب سائٹ بھی شروع ہو گئی ہے، اس میں اس کے جواب آ رہے ہیں اور اصل حوالے اور اصل کتب کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جا کے دیکھیں تو خود پتہ لگ جائے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ جو بعض ایسے ہیں اب بھی جنہوں نے اس طرح جائزہ لینا شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے بہتیں بھی ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں۔ تو یہ اعتراضات، یہ حربہ مولویوں کا ہمیشہ سے رہا ہے، یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ پچھلی دنوں جو ویب سائٹ شروع ہوئی تو جو ان کے انچارج ہیں آصف صاحب، وہ کہنے لگے کہ لوگوں نے بڑی بھرمار کر دی ہے اور ہمارے جواب اس طرح نہیں جا سک رہے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا تھا آپ کچھ دیر انتظار کریں، یہ لوگ خود ہی جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ اور یہی ہوا، آہستہ آہستہ اس میں جو اعتراضات کی بھرمار تھی، جب ہماری طرف سے جوابات کی اس طرح ہی بھرمار ہوئی ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ بلکہ اب اپنے دوسرے سائٹس میں انہوں نے پیغام دینا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو الہدا کی ویب سائٹ ہے اس پہ کوئی نہ جائے، جس سے غلط قسم کے یہ ہمیں صحیح طرح ایکسیس نہیں دیتے، حالانکہ خود ان کے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمیشہ سے یہ طریق رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کتابیں کھول کے تو حوالے تو دیے ہوئے تھے لیکن توڑ مروڑ کر ان کو پیش کیا گیا تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے مقابلے میں تفسیر نویسی کے منظور نہ کرنے پر حضور نے اعجاز المسیح رقم فرمائی اور اس میں چیلنج دیا کہ پیر صاحب اتنے عرصے کے اندر اس کتاب کا جواب تحریر کریں۔ پیر صاحب نے عربی میں تو کچھ نہ لکھا، گو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اردو میں ایک کتاب لکھی تھی جو بعد میں سرقہ ثابت ہوئی، وہ بھی چوری کا ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں بہرحال اس کشمکش میں میری طبیعت سلسلہ عالیہ احمدیہ کی جانب زیادہ مائل ہوتی گئی،
پھر میں نے خیال کیا کہ احادیث کا تو ایک بڑا ذخیرہ ہے جس پہ عبور کرنا مشکل ہے، مگر احمدی احباب اکثر قرآن کریم کے حوالہ جات دیتے رہتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ قرآن کریم کا شروع سے آخر تک بنظر غائر مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ گو میں عربی نہ جانتا تھا، مگر میں نے ایک اور دوست کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا اردو ترجمہ پڑھا، اور اس کے مطالعے سے مجھے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں 1 2 نہیں 20 30 نہیں بلکہ متعدد آیات ایسی ہیں جن سے وفات مسیح کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ 1901 کے شروع میں جب مردم شماری ہونے والی تھی، حضور نے ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں درج تھا کہ جو لوگ مجھ پر دل میں ایمان رکھتے ہیں گو ظاہراً بیعت نہ کی ہو، وہ اپنے آپ کو احمدی لکھوا سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے اس قدر حسن ظن ہو گیا تھا کہ میں تھوڑا بہت چندہ بھی دینے لگ گیا تھا، اور گو میں نے بیعت نہ کی تھی لیکن مردم شماری میں اپنے آپ کو احمدی لکھوا دیا۔ مجھے خواب میں ایک روز حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، صبح 4 بجے کا وقت تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ حضور برابر والے کمرے میں احمدیوں کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے حضور سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے اس کمرے میں گیا، اور میں اس کمرے میں گیا شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے، اور جا کر السلام علیکم عرض کی۔ حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور خواب میں فرمایا کہ برکت علی تم ہماری طرف کب آؤ گے؟ میں نے عرض کی حضرت اب آ ہی جاؤں گا۔ حضور اس وقت چارپائی پر تشریف فرما تھے، جسم ننگا تھا، اوپر سے ننگے تھے، سر کے بال لمبے تھے، اور اس وقت کے چند روز بعد میں نے تحریری بیعت کر لی۔ یہ نظارہ مجھے اب تک ایسا ہی یاد ہے جیسا کہ بیداری میں ہوا۔ اس کے بعد جلسہ سالانہ کے موقع پر میں نے دارالرحمان میں حاضر ہو کر دستی بیعت بھی کر لی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور کی شبیہ مبارک بالکل ویسی ہی تھی جیسی کہ میں نے خواب میں دیکھی تھی، اور اس کے کچھ عرصے بعد اتفاقاً اس مہمان خانے میں اترا ہوا تھا جس میں اب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے ابن حضرت مسیح موعود علیہ السلام سکونت پذیر ہیں۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھا تھا کہ سامنے چھت پر غالباً کسی ذرا اونچی جگہ پر حضور آ کر تشریف فرما ہوا نہا کر آئے تھے، بال کھلے ہوئے تھے اور اوپر کا جسم ننگا تھا۔ یہ شکل خصوصیت سے مجھے ویسے ہی معلوم ہوئی جو میں خواب میں دیکھ چکا تھا، اور مجھے مزید یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے مجھے دکھلائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد مبارک سے حضور غالباً نماز ظہر سے فارغ ہو کر کھڑکی کے راستے اندر تشریف لے جا رہے تھے، تو حسب دستور احباب نے آپ کو گھیر لیا۔ کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی جسم اتھر کو ہاتھ لگا کر اسے منہ اور سینے پر ملتا تھا۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ اتنے میں حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول قریب سے گزرے اور فرمانے لگے اخلاص چاہیے، اخلاص۔ میرے دل نے گواہی دی کہ بے شک ظاہرداری کوئی چیز نہیں جب تک اس کے ساتھ اخلاص نہ ہو، صرف چومنا اور ہاتھ لگانا سے کوئی چیز نہیں جب تک اخلاص نہ ہو۔ یہی سبق دیا حضرت مسیح اول نے ان کو۔ چنانچہ اس وقت سے میں ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہوں کہ خدا کے فضل سے اخلاص کے ساتھ تعلق قائم رہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد مبارک میں نماز ظہر کے بعد جب کہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، کسی نے عرض کی کہ 2-3 عاریہ صاحبان ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اندر بلا لیا اور گفتگو شروع ہو گئی۔ نجات کے متعلق ذکر آنے پر میں نے دیکھا کہ حضور کا رعب اس قدر غالب تھا کہ عاریہ دوست کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بیان کیا کہ نجات کے لیے وعیدوں کا ماننا ضروری نہیں بلکہ جو اچھے کام کرے گا نجات پا جائے گا۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں مجھے نماز جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے پڑھائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لا کر قبر کے نزدیک بیٹھ گئے، وہاں جو ان کے والد کی قبر ہے مسجد اقصیٰ میں۔ میں بھی موقع پا کر پاس ہی بیٹھ گیا اور نماز میں حضور کی حرکات کو دیکھتا رہا کہ حضور کس طرح نماز ادا فرماتے ہیں۔ حضور نے قیام میں اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھے مگر انگلیاں کونی تک نہیں پہنچتی تھیں۔ آپ کی گردن ذرا دائیں طرف جھکی رہتی تھی۔ نماز کے بعد یہ مسئلہ پیش ہو گیا کہ کیا نماز جمعہ کے ساتھ عصر بھی شامل ہو سکتی ہے یا نہیں۔
چنانچہ حضور کے ارشاد کے مطابق اس دن نماز عصر جمعہ کے ساتھ جمع کر کے ادا کی گئی۔ حضور کے آخری ایام میں جماعت بفضل تعالیٰ ترقی کر گئی تھی اور 600-700 احباب جلسہ سالانہ پر تشریف لاتے تھے۔ یہ اس وقت کے صحابہ جماعت کی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں، 600-700 احباب جلسے پر تشریف لاتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ ایک بار ہمیں بتلایا گیا کہ حضور کا منشا ہے کہ سب دوست بازار میں سے گزریں تاکہ غیر احمدی اور ہندو وغیرہ خدا کی وحی کو پورا ہوتے ہوئے مشاہدہ کر لیں کہ کس طرح دور دور سے لوگ ہماری طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اور آج کل کے احمدیوں کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر کتنی زیادہ حمد کرنی چاہیے کہ اس زمانے کے بزرگوں کی نسلیں بھی آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور خود ان کی ایک ایک نسلیں بھی سینکڑوں میں پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو نئے شامل ہو رہے ہیں وہ تو ہیں ہی۔ یہ کیا قادیان کی گلیوں میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پھرا تاکہ اظہار ہو کہ ہم کتنی تعداد میں ہو گئے ہیں، اور آج دنیا جانتی ہے اور اخباروں میں لکھا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پروگرام کیے جاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کیا چیز ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ عام دستور تھا کہ مہمان روانگی سے قبل حضور سے رخصت حاصل کر کے واپس جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بار میں نے بھی شام کے وقت رکا بھجوا کر اجازت چاہی۔ حضور نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اجازت